ادب چھوڑو، کینہ چھوڑو، بغض چھوڑو، اناد چھوڑو، غرور چھوڑو، تکبر چھوڑو، انا کے بت مت پوجو، مسلک کی گٹھیاں توڑو، آگ لگاؤ مسلک پرستی کو۔ تمہیں مسلکوں کی نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اس وقت باطل طاقت ہے ہم پر، اسی لیے حاوی ہے۔ ہم نے قرآن کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے اپنے اپنے نام کی آیتیں چن کے رکھ لی، ہم نے احادیث کو ٹکڑوں میں مسلکوں میں بانٹ دیا، ہم نے رسول کے خاندان کو اہل کشی کے حوالے کر دیا، حضور کے صحابہ کی گستاخی شروع کر دی، محمد رسول اللہ کی تسلیم، توحید، گستاخی یہاں سے کرتے ہیں، یہاں سے باطل نہیں کرتے۔ ہمارے دھڑے میں گھسے ہوئے یا گستاخی کریں گے تو سیدہ زہرا کی صورت میں یہ 295 سی کی جو شک ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، گستاخ رسول کو جب کھلا چھوڑا جائے وہ ایک بار زہرا کی گستاخی کرے گا، پھر وہ مردود سیدوں میں پھونکے گا، پھر وہ آل رسول کی گستاخی کرے گا، کیونکہ اس کو تو چھوڑ دیا گیا۔ قانون بنایا جائے ملک کے اندر، فرقہ پرستی کو بین کیا جائے مملکت خداداد اسلام کے اندر، اس پاکستان کی سرزمین پر قرآن کا نفاذ کر کے امتوں میں پیار کو بڑھایا جائے۔ اور سبحان اللہ، مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، باپ پریشان ہے، ایک بیٹا بریلوی بن گیا، دوسرا وہابی بن گیا، تیسرا اہل حدیث بن گیا۔ باپ کس کا ساتھ دے؟ بریلوی کا دے، وہابی کا دے، اہل حدیث کا دے؟ جس ماں نے اپنی گودی میں اپنے بچوں کو درودوں کی لوری سنائی ہو وہ مسلکوں کی طرف کبھی نہ جائے گا۔ جس ماں نے دن رات قرآن کی تلاوت کر کے اپنے شیردار بچوں کو دودھ پلایا ہو وہ بچے آخری وقت تک اولاد رسول کا قدم چومنے والے بن جاتے ہیں۔ کیا معیار ہے شیعہ سنی کا؟ کیا معیار ہے اہل حدیث یا بندی وہابی اہل حدیث؟ یہ مسالے ان کے اندر گالیاں دینے والے، غیبت کرنے والے، چغلیاں لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، ایک ہی بات میں رٹ لگائی ہوئی ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، باقی سارے کافر۔ اسی ٹھیک تسی فیل، اسی پاس تسی فیل۔ اور پھر تو کئی ایسے چولا بھی آ گئے ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ اپنی طرح نہیں کہہ رہا تھا، تم لوگ۔ اور بھائی تو حق کو چھپا رہا ہے، تو امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، فرقہ پرستی پھیلا رہا ہے، تو جنت میں جائے گا۔ اور وہ جن کو وہ اپنے بچوں کا نام بھی پوچھتے ہیں نا تو مولوی صاحب سے آگے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب بچے کا نام طیب رکھ نہیں ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کا نام اشرف رکھا ہے، شادی رکھ نہیں ہے؟ مولانا صاحب بیٹی کا نام زکیہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی نام رکھتے وقت بھی تم لوگ ڈرتے ہو کہیں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ وہ شخص اوپر سے چڑھ کے تمہیں نیچے بیٹھے ہو کہتا ہے تسی دوستی ہو، تسی جہنمی ہو، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی رحمت کا دریا جب بہے گا، پیر دریا نہیں، جب پیر موجوں پہ ہوگا رب پوچھے گا اے محبوب آج کا جلسہ تیرے نام، قیامت والا جلسہ محمد رسول اللہ کے نام ہوگا۔ بولا سبحان اللہ۔ بڑا بڑا کراؤڈ اکٹھا کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، بینر لگاتے ہو، اعلان کرتے ہو اتنے بجے پروگرام ہے، یار لاج رکھنی ہے، گڈیاں بھر کے آؤ،
زمین میں سوئے ہوئے کو بھی اٹھائے، سوئی پھونکی جائے، حضرت میکائیل، اسرائیل، کردائیل، اسرافیل، جبرائیل سارے فرشتوں کو گواہ بنائے، زمین سے اٹھنے والے مردے کیف تکفرون باللہ امواتا، کیسے کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ کا تم مردہ تھا، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ کریم رب قیامت والے دن ایک ہی بڑا جلسہ کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے قافلے سے ایک ہدہد غائب تھا، تو نبی کو پتا چلا کہ نہیں؟ بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہدہد غائب ہو گیا، نبی کو پتا نہ چلا، نبی نے نہ پوچھا وہ ہدہد کدھر ہے، اور کرو کائنات کا پروردگار جس نے یہ کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا جام پینا ہے، وہ ہر نفس کو اٹھا دے، زندہ کر دے۔ اور ایک اعلان اس نے پہلے کیا تھا، الستو ربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ اس وقت آپ نے، ہم نے، سب نے عالم ارواح کے اندر یہ علم اٹھایا تھا کہ بے شک ہے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ رب قیامت کا بڑا جلسہ محمد رسول اللہ کے نام کر دے گا اور کہے گا اے نبی، اعمال اپنی جگہ، نمازیں، روزے، حج اپنی جگہ، زکاتیں دینی اپنی جگہ، تو پاس کا سرٹیفکیٹ دے دے، میں رب ہو کے پاس کر